بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا بیان۔ یہ سبق نمبر کون سا ہے آج؟ 22واں سبق ہے آج ہمارا۔ وقف کا بیان ہے، اور سمجھ لے کہ یہ ہمارا آخری سبق ہے، تعارف ہے، چونکہ ہم نے تجوید کا تعارف کرانا تھا۔ میں بار بار آپ کو یہ بات دہراتا ہوں کہ تجوید اصل میں مشق کا نام ہے، اور مشق کے لیے صحبت اور ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ مشق کے لیے ہم کتنے بھی دانت بنا لیں بڑے خوبصورت طریقے سے، جبڑے بنا لیں، تالو بنا لیں، حلق کے حصے بنا لیں، بڑے خوبصورت کلر اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی تو نیٹ پہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خود بخود وہ یہ کوا ہے اور یہ حلق کا فلاں حصہ حرکت بھی کر رہا ہے، لیکن ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ معلومات مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، ترغیب مل جاتی ہے، انسان کو احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو جذبہ مل جاتا ہے، سب چیزیں، لیکن باقاعدہ سیکھنے کے لیے صحبت نعمت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب صحبت کا اس کا ذکر فرماتے ہیں دین کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی۔ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تقوی ہے۔ اب تقوی ملے کیسے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ماحول میں آ جاؤ، سچے کھرے لوگوں کے میں، اس لیے کہ مین چیز ہے صادق ہونا۔ آپ عبادت گزار بن سکتے ہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو وقف کا بیان ہے نا، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تجوید کا تعارف میں کروا رہا ہوں، اسلامی علوم میں سے ایک اہم علم ہے، بنیادی علم ہے، تو ہم نے اپنے سلسلے کی بنیاد یہیں سے ڈالی۔ ایک مرتبہ ہم اس کا تعارف کرا لیں تو اس میں کچھ چیزیں ہم سے زیادہ ہو گئی، اگر ہم تعارف بالکل ہی مختصر انداز میں کراتے تو بہتر تھا، لیکن بہرحال اس میں بھی بہتری ہوگی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وقف کا بیان۔ وقف میں نے کہا تھا نا، 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ مقدمہ تو ویسے ہم نے بتایا، تجوید کی تعریف، تجوید کا حکم، تجوید کی ضرورت، وہ مقدمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اصل تجوید میں 3 چیزیں ہیں: مخارج کا بیان، صفات کا بیان، اور وقف کا بیان۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ وقف کے کیا معنی ہیں۔ لفظ وقف 2 چیزیں، ایک ہے وصل صاد کے ساتھ، ایک ہے وصل واو صاد لام، اور ایک ہے وقف۔ وصل کے معنی ہے ملانا، ملا کر پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ملاتے جاؤ۔ اس ملا کے پڑھنے کو وصل کہتے ہیں۔ اور ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، رکنا، ایک بات۔ اصطلاح میں وقف کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں، تجوید والوں کی اصطلاح میں، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سانس اور آواز روک کر ٹھہرنا۔ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سانس اور آواز روک کر ٹھہرنا۔ رحمان لفظ ہے تو اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ نون۔ الرحمن، سانس بھی توڑ دیا میں نے۔ اگر میں آگے پڑھوں گا الرحیم، الگ سانس کے۔ جب آپ نے وقف کر لیا اب آپ سانس توڑ دے، اگلے والے کو اگر مناسب جگہ پر وقف کیا تو اگلے کو الگ سانس کے ساتھ پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وقف کی تعریف میں نے بتائی۔ وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا، رکنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی لفظ کے آخری حرف پر سانس اور آواز روک کر ٹھہرنا، ایک بات۔ نمبر 2، وقف کی بنیادی طور پر، وقف کی تو بہت ساری قسمیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بنیادی طور پر وقف کی 2 قسمیں ہیں۔ جو بنیادی قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے محل وقف اور ایک ہے کیفیت وقف۔ محل وقف
اور کیفیت و محل وقف کا مطلب وقف کی جگہ، اور کیفیت وقف کا مطلب یہ ہے وقف کا طریقہ، اس کی کیفیت، وقف کہاں کیا جائے، کہاں وقف کریں کہاں نہ کریں، اس کو کہتے ہیں محل وقف، اور کیسے کریں اس کو کہتے ہیں کیفیت وقف۔ تو محل وقف کے لیے تو میں آپ کو اصول سمجھا دوں، یہ ہے کہ سب سے اصل وقف تو معنی ہے کہ انسان معنی اور مفہوم جانتا ہو، جہاں مناسب سمجھے رکے، معنی پر مضمون پر اثر نہ پڑے۔ جب کسی بھی زبان کے ہم ماہر ہوتے ہیں، ہم مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھو ہم موقع مناسبت کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں، اس جملے کو یہاں نہیں ملے تھے، یہاں کو وہاں لے کے نہیں جاتے ہیں مناسب موقعوں پر۔ تو اسی طریقے سے محل وقف کا مطلب اصل تعلق معنی سے ہے، لیکن چونکہ معنی تو ہر بندہ جانتا نہیں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، بلکہ آج کل تو عرب بھی نہیں جانتے ہیں سب، ٹھیک ہے نا۔ علم کا ہونا الگ چیز ہے، زبان کا ہونا الگ چیز ہے۔ تو بہت ساری تو وہ بھی نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں تجوید کے اصول سے وہ بھی زیادہ تر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان آتی ہے لیکن تجوید ایک علم ہے، تو سب کو تو معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، پھر تاریخ میں جب علمی تجوید کی بنیاد رکھی گئی، وقف کی قسمیں مقرر کی گئی کہ وقف کی کون سی قسم ہے، محل وقف، اور پھر اس کے بعد محل وقف، پھر اس سے آگے بڑھ کر پھر رموزی اوقاف، جو وقف کے اشارات ہیں۔ قرآن میں آپ نے دیکھو جیم، لا، طا، میم، سب سے پہلے 4 علامتیں مقرر کی گئی۔ علامہ محمد ابن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 4 علامتیں مقرر کی، پھر اس کے بعد بزرگ حضرات اور علامتیں بناتے چلے گئے، بہت ساری علامتیں قرآن میں اب بھی لکھی ہوئی، لیکن اصل بنیادی رموزی اوقاف، وقف کے اشارات اور علامات، وہ یہ 4 ہیں۔ تو اصل ہے وقف کی قسمیں، لیکن قسمیں بھی ہر بندے نہیں جانتا، پھر یہ رموزی اوقاف ہے، اب وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے چونکہ تجوید سے مناسبت ہی نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں، نہ پتہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، علم اپنی جگہ باقی ہے۔ اب اگر جو سیکھے گا، ٹائم لگائے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے آسان ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ اصول اپنی جگہ ہے، اصول تو کبھی نہیں ہٹتے نا۔ ایک بات یہ ہوگی، تو محل وقف کا میں نے بتا دی، وقف کہاں کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات کیفیت وقف، وقف کیسے کیا جائے۔ تو کیفیت وقف کی کل 5 قسمیں ہیں، لیکن اصل مین قسمیں یہ 3 ہیں، بس یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیفیت وقف، وقف کیسے کیا جائے، تو اس کے تین قسمیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال۔ وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال۔ وقف بالسکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں، جس حرف کے اوپر وقف کر رہے ہیں، یعنی لفظ آ گیا اس کے آخری حرف پر وقف کریں گے نا، تو جس حرف کے اوپر آپ وقف کریں گے وہ پہلے سے ساکن ہو، بس ختم، آپ نے رکنا ہے۔ آپ نے وہ وقف کرنے کا ارادہ کر لیا وہاں پر، تو حرف تو پہلے سے ساکن ہے، آپ صرف سانس توڑ دیں گے، آواز روک دیں گے۔ علیہم، علیہم، جیسے علیہم ہو گیا، یا مثال کے طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس طرح کے جو بھی پہلے سے ساکن ہو، آپ صرف جا کر کے وہاں سانس روک دے اور آواز روک دے، یہ وقف بالسکون ہو گیا۔ وقف بالاسکان، وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر پہلے سے متحرک ہے اور آپ اس لفظ کے پر وقف کرنا چاہتے ہیں اور وہ متحرک ہے، تو اب اس پر وقف کریں گے، اس کو ساکن کریں گے۔ اسکان کے معنی ہے ساکن کرنا۔ کس طرح ساکن کریں گے؟ اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 پیش ہے، 2 زیر ہے، اس پر وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں۔ زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش، 2 زبر نہیں، 2 زیر 2 پیش، وہاں وقف کریں گے تو جا کر کے اس کو ساکن کر دیں گے۔ مثال کے طور پر
نعیم نعیم، علیم علیم، عالمین عالمین، یتوب یتوب، اس طرح اس کو ساکن کر دیں گے۔ وقف بالابدال، وقف بالابدال کا معنی ہے بدلنا۔ جس حرف کے اوپر آپ وقف کریں گے اس حرف کو بدلنا۔ کیسے بدلنا؟ دیکھیں، گولتا، اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہے اور اس گولتا کے اوپر آپ وقف کریں گے تو وہ ہاں میں بدل جائے گا، اس تا کو ہاں میں بدل دیں گے۔ جیسے غبرۃ، غبرہ، قطرۃ، قطرہ، عائشۃ، عائشہ، خدیجۃ، خدیجہ۔ تو گولتا کو کیا کریں گے؟ ہاں میں بدل دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، ہاں میں بدل دیں گے۔ تو یہ وقف بالابدال کی ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم، دو زبر کی تنوین۔ کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر ہو اور جب اس لفظ پر ہم وقف کریں گے تو اس دو زبر کو ہم الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ بن جائے گا۔ ابداً، دال کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر، اس لیے آخر میں دیکھو رسم الخط میں الف لکھتے ہیں۔ الف لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقف بالابدال بنتا ہے نا، ابداً وقف، ابدا، کراما وقف، کراما، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، عوجا، عوجا۔ تو یہ وقف بالابدال ہو گیا۔ یہ وقف کی کیفیت، وقف کی تین بنیادی قسمیں ہیں۔ آپ حضرات کے لیے، عوام کے لیے یہی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تین قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ وقف کا بڑا مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ وقف کی قسمیں ہیں یا رموزی اوقاف ہے، سب کو بہرحال پھر بھی ماحول میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تجوید کا بڑا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور تقریباً تعارف تو ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔